اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سالوں کے بعد ملاقات کا واقعہ۔ غزوہ حنین کے جنگی قیدیوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بوڑھی خاتون کو نبی پاک کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے صحابہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ عورت کون ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون جب خیمے میں داخل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیمہ کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو حضرت کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی شیمہ کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ قبیلہ بنی سعد کی یادیں مکہ کے کالے سنگلاس پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بلکھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے دو قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو خزان۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رسحاء اور شرفاء اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی نشو و نما کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں۔ جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ خوزان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے، جہاں حضور کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، عانی، حذیفہ اور حذافہ شیمہ تھے۔ حذیفہ جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ سے 7 یا 8 سال بڑی تھیں۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیمہ کو والد کا نام حارث بن عبد العزیز بن رفع السعیدی اور والدہ کا نام
حلیمہ بنت ابی ذہیب السعدی ہے۔ اماں حلیمہ کے صاحبزادے عبداللہ حضرت سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ اور حضرت شیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اماں حلیمہ کے بچے ہی ان کے رضاعی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیمہ نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ حضرت شیمہ حضرت کو ہر وقت گود میں لیے رکھتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا، جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر آپ کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ترجمہ: یہ میرے بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ سر پر سایہ رہتا ہے بادل کا۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرے مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا ہوا۔ وہ بولی: نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا: اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ حضرت کے پاس آمد وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اماں حلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکہ کے سفر پر روانہ ہوئی۔ حضرت اب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے حضرت کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ کے رضاعی والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضور کی شکایت کرتے ہوئے کہا: اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے، کیا وہ سچ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کہا یہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ تو مکہ اور مدینہ میں ایک دو بار حضرت کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ نے بہت سا مال، چند اونٹ اور مویشی عنایت فرمائے اور پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ کو ایک مکحول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی تھی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو غزوان کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔